ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نعمان احمد سعید صاحب نے. آپ ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ, ایک بزنس مین بھی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. اور مہتاب حیدر صاحب اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے, آپ اکانومسٹ ہیں, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. میں سیدہ واجدہ صاحبہ سے پروگرام کا آغاز بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ میں ایس ایم ایز کے حوالے سے بھی بات کروں گی. تو پہلے میں رپورٹ کو ڈسکشن کر لوں, بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, رپورٹ آپ نے دیکھی آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. آئی ٹی سیکٹر اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیک بون آف پاکستان آنے والے دنوں میں, ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر, پھر ہم ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں, پھر آگے چل کے ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہو جاتے ہیں. مگر سروسز سیکٹر میں ایک فینومینل گروتھ آئی ٹی سیکٹر کی دیکھی جا رہی ہے. ہمارے نیبرہڈ میں اتنا کام ہو رہا ہے جتنا سعودی عرب کی, ہم کہہ سکتے ہیں نا, پیٹرولیم ایکسپورٹ نہیں ہے جتنی ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم کب تک وہاں جائیں گے؟ آئی ٹی سیکٹر کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می ہیئر. آئی ٹی سیکٹر اس وقت اپنے پیٹرن پہ چل رہا ہے, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہواوے نے پی ٹی اے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں 5G نہیں وہ ہے 5G اور آئی او ٹی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے. اچھا. اور پھر ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا سی ایم پنجاب نے, جس میں ہواوے جو ہے وہ ٹریننگ دے گا ایکسکلوسیولی ٹو 30,000 اسٹوڈنٹس اینڈ مور دین دیٹ. اس میں سے آلریڈی جو ہے آئی تھنک 17,000 بینیفٹ لے رہے ہیں ابھی ایگزسٹنگ, یعنی کہ ابھی شروع ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور 17,000 شروع بھی ہو گئے. ہاں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایس آئی ایف سی نے بھی بہت ساری انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں, کچھ پہلے کے لیے ہیں, کچھ بعد کے لیے ہیں, کیونکہ پروگرام کا دورانیہ بہت چھوٹا ہے. سو ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ, بٹ دا ریسنٹ ون از جو انہوں نے ابھی کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ, اور دوسرا انٹرنیشنل ایگریمنٹس کیے ہیں, جس سے جو ہے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, جابس بڑھیں گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے بہت سارا کام ٹیکنالوجی کے لیے کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, شو کیس پاکستان ایز اے ڈیسٹینی, ایز اے ڈیسٹینیشن فار سیف انویسٹمنٹ. واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر جسٹ پروجیکٹنگ نیگیٹیوٹی. وی نیڈ ٹو بی پازیٹیو اینڈ وی نیڈ ٹو انکریز and saying that these are the achievements that we have done. بہت ساری اچیومنٹس ایسی ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں بیکاز ٹائم کنسٹرینٹ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مختلف شعبوں میں کام کیے جا رہے ہیں, اینڈ آئی ٹی از ون آف دیم. لیکن آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی پروجیکشن ہو رہی ہے, لیکن اب اس کو روکنا بھی تو ہوگا نا, ہمارا اپنا کام ہے. اور سوشل میڈیا کے اسی لیے اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں, بات ساری یہ کہ اچھے کام ہوتے ہیں تو آپ کے فگرز, آپ کی آؤٹ لک, آپ کی اکانومی, آپ کی چیزیں, اسٹاک ایکسچینج سب بول رہے ہیں. ٹیکسٹائل کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو 6.9% کی گروتھ ہے, ایئر ٹو ایئر ہے. اسٹیٹ بینک نے جو لینڈنگ کی ہے وہ تقریباً 17.47 بلین کی ہے, بیکاز گورنمنٹ سیکیورٹیز نے ان کی جو ٹیکس پالیسیز کے اندر تھوڑی سی چینج لے کے آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ پراسپیرٹی ہے. ٹھیک ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, سائبر سیکورٹی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. اب واپس اگر آپ ٹیک کے اوپر آ جائیں تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. اچھا, جہاں تک ٹریننگ کا سوال ہے, ایم آئی ٹی بہت ساری ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے, پی ایس سی بھی بہت ساری ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے, پاشا لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر آپ کی یہ سارے گورنمنٹ پلیٹ فارمز ہیں. جی 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 جی. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ بھی انیشیٹو لے رہی ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کو باہر لے کے جایا جائے, تاکہ وہ مختلف ایریاز میں جہاں جہاں ایگزیبیشن لگ رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, وہاں ایم او یو سائن کریں اور وہاں سے بزنس جنریٹ کریں. یہ ایک اور ہے. بٹ جو اب نیکسٹ ایریا ہے جو آئی تھنک وی شوڈ ورک آن, کہ اس میں ہم ایک پاکستان ٹیکنالوجی فنڈ فار آئی ٹی بنائیں. اور چونکہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج بوم پر ہے تو ہمیں اس کی آئی پی اوز کرنے چاہیے, کنسالیڈیشن کر کے آئی پی اوز کرنے چاہیے, تاکہ پیسہ جنریٹ ہو اور وہ آئی ٹی سیکٹر میں لگے اور وہ آئی ٹی کی گروتھ میں مزید. تو صرف آپ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے آئی پی اوز ہونے چاہیے اسٹاک ایکسچینج میں, کیونکہ آلریڈی 7 آئی پی اوز تو اس سال ہوئے ہیں. جی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آئی ٹی کی آئی پی اوز اتنے نہیں ہوتے پاکستان میں, بہت کم ہیں, بہت ہینڈ فل کمپنیز ہیں. جی جی. تو لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ 2-4 کمپنی سے کولیبوریٹ کر کے ان کی کر کے ایک فنڈ بنا کے ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے فائدہ ہوگا, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, جہاں جہاں گروتھ ہو رہی ہے وہاں پہ وینچر کیپٹلسٹ ہوگا, اینجل فائنینسنگ ہوگی, یا ویسے فنڈنگ اویلیبل ہوگی لو کاسٹ. سو دس انیبلس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا, وہ ہے آپ کا آئی ٹی کا سلیبس. آپ کو پرائمری, سیکنڈری, کالج اینڈ یونی لیول کے اوپر جو ہے نا چینج کرنا پڑے گا, ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس لے کے آنا پڑے گا, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, اس کو کنسسٹنٹ رکھتے ہوئے آل اکراس پاکستان لانا ہوگا.
इसी तरह आप देखें एक और इनिशिएटिव है जो गवर्नर सिंध ने लिया हुआ है, वहाँ भी 1 लाख बच्चे ट्रेन हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक इनिशिएटिव है। इसी तरह से FPCCI ने आज एक सेशन चल रहा है जिसका मैं हिस्सा था, उसमें उन्होंने UK बेस्ड एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको जितनी भी कंट्रीज दुनिया की एक्सपोर्ट कर रही हैं वहाँ पे उनका डेटा मिल रहा है और वो किसको बेच रही हैं और किस रेट पे बेच रही हैं। बिल्कुल, तो ये फेडरेशन भी अपना रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन है नुमान साहब, मैं बिल्कुल इसमें भी गुफ्तगू करना चाहूंगी।